الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت زینت محفل اعضا اور محترم حضرات، تمام حضرات میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں آپ کے سامنے قبلہ صاحب کے ملفوظات کریمیہ میں سے ایک بیان پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نماز ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روکتی؟ بے قراروں کے لیے لا ریب ہے وجہ قرار نماز، داغ دل سے گناہوں کے مٹاتی ہے نماز، جو شوق سے بشر کرتے ہیں اہتمام ان کو ہر مصیبت سے بچاتی ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکا، فلاح پائی اس نے جس نے اپنے من کو پاک کیا۔ من کو پاک کرنے کا طریقہ بھی قرآن پاک ہی نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور ساتھ نماز بھی ادا کرتے رہو۔ قرآن پاک کے تو سارے وعدے سچے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے احکامات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ نہیں کرتے تو یہ بھی بات نہیں بنے گی۔ اگر ذکر کر رہے ہیں لیکن ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے اور نہ ہمارا نماز میں دھیان ہے اور نہ ذکر میں، تب بھی بات نہیں بنے گی۔ اللہ کا مقرب اور خاص بندہ بننے کے لیے دین میں پورے کے پورے داخل ہونا پڑتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دوسرا قابل عمل غور پہلو یہ ہے کہ قرآن پاک کی حقانیت میں تو کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے، تو ہماری نمازیں کون سی کمی ہے جو ہمیں نہ غصے سے روکتی ہیں، نہ فحش گفتاری سے روکتی ہیں اور نہ ہی بے حیائی سے روکتی ہیں؟ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، نماز ہر برائی سے روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو ہم نماز پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری نماز ہمارے برائیوں سے نہیں بچاتے۔ ہمارے ماتھوں پر سجدوں کے نشان جو پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ ایک فطرتی برائی جو بچپن یا جوانی سے ہمارے اندر موجود ہے، اسے دور کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن قلب سے اس کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہمارے ساتھ دنیا کی ہرس اور لالچ اور برائی بھی بڑھ جاتی ہے اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تزکیہ نفس کو عوام الناس نے دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا اور کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ جو ہم نماز ادا کر رہے ہیں اس کے ذریعے ہماری روحانیت بیدار ہو سکتی ہے، اور روحانیت والے لوگ ہی اپنے نفس کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی سب نماز کو فرض سمجھ کر اٹھک بیٹھک کرتے ہیں۔ نماز میں ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہونا سب سے بڑا نقصان ہے۔ نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا اللہ کے لیے۔ اگر اس بات پر ذرا غور کریں کہ کبھی انسان کوئی گفتگو کر رہا ہو اور آپ کو محسوس ہے کہ وہ آپ کی بات کو کوئی توجہ سے نہیں سن رہا، تو کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ جس سے بات کر رہا ہو اس کا دھیان اور توجہ اس کی بات میں نہ ہو، تو وہ مالک کائنات جو تمام جہانوں کا پالنے والا عالی شان ہے اور بے نیاز ہے، اور ہم اس بات کو وہ کیسے پسند کرے گا کہ اس کا بندہ اس کے سامنے کھڑا ہو اور وہ سوچ اپنے کاروبار میں لگا رہا ہے اور اپنی اولاد کے بارے میں سوچ رہا ہے۔
قرآن پاک کے وعدے تو آج بھی وہی ہیں، لیکن ہم اس کے برکات اور رحمتوں سے کما کا فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ دنیا کے امور پر توجہ کر کے دیکھ لیں کہ انسان جس کام میں دھیان نہیں ہوگا اس کام میں کبھی بھی وہ خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی اور کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ جو اس کی بنسبت توجہ اور دھیان سے کام ہوگا اس میں کامیابی ہوگی۔ بعض اوقات بے توجہی سے بہت سے سارے کام خراب ہو جایا کرتے ہیں۔ ہمارا دین اور ہماری عبادات ہم سے ہماری پوری کی پوری توجہات اور ترجیحات طلب کرتے ہیں۔ جو اپنی ساری توجہات اور ترجیحات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف مبذول کر دیتے ہیں، نہ صرف اپنا تزکیہ نفس کر لیتے ہیں اور اپنی معراج کو پہنچ جاتے ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو پا لیتے ہیں۔ ایک بندہ مومن کی زندگی کا اصل مقصد اور رسول یہی ہے۔ اگر ہم نماز توجہ کے ساتھ ادا کریں اور اللہ کا کثرت سے ذکر نہ کریں تو بھی ہمارا تزکیہ ممکن نہیں، بلکہ عام نماز کے علاوہ ذکر نہ کرنے کی وجہ سے نماز میں بھی وہ توجہ اور سرور حاصل نہیں ہو سکتا جو مطلوب ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے دل پر مختلف کیفیات کا نزول ہوتا ہے جو قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے انسان کی توجہات اور ترجیحات خود بخود تبدیل ہونا شروع جاتی ہیں۔ جو انسان ہر وقت اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں رہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نماز میں وہ اللہ کے سوا کسی اور کو یاد کرے؟ جو انسان اللہ کو نماز کے علاوہ یاد نہ کرے، ہر وقت دنیاوی معاملات میں محو رہے تو نماز میں کیسے وہ اللہ کو سوچ سکتا ہے؟ کیونکہ نماز کے وقت وہی دماغ اور دل ہوتے ہیں جو دنیا کی محبت میں لبریز ہوتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ساری زندگی کی ترتیب اللہ کی رضا کے اصول کے مطابق بسر کرنا ہوگی، جس میں واقعی آپ اللہ کو بتا سکیں۔ بے شک اللہ کا ذکر اور اس کی یاد آپ کے لیے سب سے افضل ہے۔ پھر نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کر جب ہم ہاتھ باندھیں گے تو تسکین ہوگی، رحمت الہی کا نزول ہوگا اور آپ کو زبردستی توجہ اللہ کی طرف نہیں کرنے پڑے گی، بلکہ خود سکون ہوگا، بلکہ اللہ کی رحمت اور فضل کا سایہ آپ پر ایسا ہوگا، آپ کی نماز معراج کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے ذکر اور توجہ کے ساتھ نماز اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی بدولت آپ کو اپنی معراج نصیب ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔